الحمد لله وحده موحدا وحده لا شريك له ولا فريق له ولا نظير له ولا ند له ولا مثل له ولا هادي له والحمد لذاته الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا وخلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بعثه بشيرا ونذيرا وحده لا شريك له لا مقابل له ولا مداني له ولا ناصر له ولا مقابل له لا شريك له في ذاته لا شريك له في صفاته لا شريك له في علمه وحلمه وكماله وقدرته وجلاله من يشرك في ذاته وصفاته وآياته نبي أو ولي حي أو ميت وعليه الخسران والوبال والصلاة والسلام على أحمد المصطفى إمام الأنبياء خاتم الرسل وإمام الرسل محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه عنه مرتضى واجتبى واصطفى وارتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تغدو فتتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية أخرى خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك وقال حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم لو كانت عندي ثالثة لزوجناكها يا عثمان
وقال نبينا صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند باب المسجد فقال يا عثمان هذا جبريل أخبرني أن الله قد زوجك أم كلثوم بمثل صداق رقية ومثل صحبتها أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قريبا من ذلك أو دون ذلك أو شبها من ذلك أو غير ذلك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم معزز سامعین، آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ 23واں سپارہ سورہ صاد کی آیات مبارکہ تلاوت کی ہے۔ بارگاہ ربانی میں التجا اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح کلام اللہ کے مطابق کہہ سکنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور تمام حاضرین، ناظرین، سامعین، غائبین کو اللہ تعالیٰ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ آج 29 نومبر 2011 کا دوسرا جمعہ ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع پہ شروع ہے۔ جس طرح کہ پہلے جمعے پہ کچھ تھوڑا سا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر ہو چکا تھا، اسی موضوع کو آگے کرتے ہوئے ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمت اور توفیق دے۔ پچھلے جمعے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ان کی کنیت، ان کے لقب، ان کا حسب، ان کا نسب اور ان کی اسلام سے پہلے کی جو حالت ہے، مکانتہ فی الجاہلیہ، زمانہ جاہلیت میں جیسے انہوں نے زندگی گزاری، پھر ان کی اسلام کے بعد والی جو حالت تھی، پھر جو نکاح ہوا اور پھر ہجرت تک پہنچے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو ظلم کیے گئے، اس کے بعد ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، پھر حبشہ کی طرف انہوں نے ہجرت کی۔ نبوت کے 5ویں سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رجب کے مہینے میں حبشہ کی سرزمین میں پہنچے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان عثمان لأول من ہاجر بعد لوط علیہ السلام مع اہلہ فی سبیل اللہ، کہ لوگوں، لوط پیغمبر کے بعد سب سے پہلا آدمی ہے حضرت عثمان جنہوں نے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہجرت کی ہے دین کی خاطر۔ تو اب یہ تمام تر چیزیں جو ہیں آج کے جمعے میں کیا ہے کہ حضرت عثمان کا تعلق قرآن سے کیسا ہے اور قرآن کا تعلق عثمان سے کیسا ہے،
کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق اللہ کی کتاب سے کیسا رہا، اور اللہ کی کتاب نے عثمان کے بارے میں کیا کہا اور کیسا رویہ اختیار کیا، کیا چیز کس چیز کو ذکر کیا۔ یہی جو آیات مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ صاد کی آیت ہے، اسی آیت کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے لیا اور قرآن مقدس کو سیکھا، سمجھا، حفظ کیا اور اس پہ عمل کیا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ تو قرآن مقدس کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی احادیث میں ذکر کیا کہ لوگوں، جس انسان کی نسبت اور تعلق اللہ کی کتاب سے ہوتا ہے، اللہ اس کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ یہ تو ایک قانون ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین۔ اللہ تعالیٰ قرآن والے لوگوں کو ہمیشہ بلند کرتا ہے۔ پھر جو روایات پڑھی ہیں ان میں سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ روایتیں ہیں جو ابھی پڑھی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم تمام تر لوگوں میں سے سب سے زیادہ فضیلت والے وہ لوگ ہیں جن کا تعلق قرآن مقدس سے ہے۔ دوسری روایت میں لفظ آتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ روایت بھی عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ جو خیر والے لوگ ہیں وہ قرآن پاک کو پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں۔ اب دیکھو، اسی آیت کو عثمان ابن عفان نے اس کو اپنے دل میں سمایا۔ قرآن مقدس نے کہا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ بڑی بابرکت کتاب ہے، اس کتاب کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی، اور اس کو نازل کرنے والی ذات وہ بھی بابرکت، اور جس پہ نازل کیا گیا وہ بھی مبارک شخص، اور جس کا تعلق بھی قرآن سے ہوا وہ بھی اللہ کے ہاں مبارک شخص ہے۔ یعنی سب سے زیادہ بابرکت انسان، باعزت انسان، رفعت والا انسان، مقام اور تقدس والا انسان وہ ہے جس کا تعلق اللہ کی کتاب سے ہے۔ اسی لیے اسی آیت کو حضرت عثمان نے پکڑا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم قرآن کی 10 آیتیں لیتے، فتعلمنا 10 آیات لم یتجاوزوها، ہم قرآن کی 10 آیتیں لیتے، اس کو حفظ کرتے، اس کا علم سیکھتے، پھر اس پہ عمل کرتے، تو وہ کیا فرماتے ہیں، نتعلم القرآن مع العلم والعمل بها جميعا، کہ لوگوں ہم نے قرآن کو حفظ بھی کیا، اس کا علم بھی سیکھا، اس پہ عمل بھی کیا۔ اس وقت تک ہم 10 آیتوں سے آگے نہیں جاتے تھے جب تک 10 آیتوں کا مکمل علم اور عمل ہمارے دل میں نہیں آ جاتا تھا۔ تو عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مشہور شاگرد ہیں، عبد الرحمن السلمی، ابو شہاب اور زر ابن حبیش، جو بڑے بڑے حضرت عثمان ابن عفان کے شاگرد ہیں، ابو الاسود، وہ سب فرماتے ہیں اسی وجہ سے آ کے جو دوسرے صحابہ تھے وہ قرآن کو جلدی حفظ کر لیتے، لیکن حضرت عثمان اور عبداللہ ابن مسعود جو حضرت عثمان کے شاگرد ہیں وہ قرآن کی 10 آیتوں پہ زیادہ دیر لگاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے حفظ بھی کیا، علم بھی سیکھا اور اس کے اوپر عمل بھی کیا ہے۔ تو جب تک یہ 3 چیزیں مکمل نہیں ہوتی تھیں اس وقت تک حضرت عثمان فرماتے ہیں ہم 10 آیتوں سے زیادہ آگے جاتے۔ تو قرآن مقدس نے بھی کیا کہا کہ قرآن میں جو غور کرنے والے لوگ ہیں وہ سب سے زیادہ دانا اور عقل مند جو لوگ ہیں وہ قرآن میں غور کرتے ہیں۔
تو جو آیت صورت صاد کی تلاوت کی ہے اس کا تعلق بھی عثمان ابن عفان سے ہے، اور حضرت عثمان ابن عفان اسی آیت کو اپنی گود میں رکھا ہے اور اسی آیت کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ میرے پیغمبر کتاب یہ خبر جملہ خبریہ ہے، انسانوں کو خبر دی جا رہی ہے کہ لوگوں، جس طرح ایک آدمی دور سے خبر لے کے آتا ہے، سننے والا آدمی ذرا غور کرتا ہے یہ باہر سے خبر آئی ہے، پتہ نہیں اس خبر کے اندر کیا ہے۔ اللہ کریم اس آیت کے اندر خبر دیتا ہے، جملہ خبریہ استعمال کر کے مبتدا کو محذوف کر کے خبر کو لائے اللہ کریم، فرمایا کتاب انزلنا ہو، او لوگو یہ خبر دینے والا کو غیر آدمی نہیں، یہ میں خدا تم کو خبر دے رہا ہوں۔ کتاب انزلنا ہو الیکا مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ او لوگو کتاب میں خدا تم کو خبر دیتا ہوں، کہیں تمہارے دل کے اندر وہم نہ آئے، تمہارے دماغ کے اندر شک اور شبہ نہیں آئے، کہیں ظن نہ آئے، خیالات نہ آئے، تصورات نہ آئے۔ سن لو میں خدا تم کو خبر دیتا ہوں کس چیز کی؟ کتاب انزلنا ہو، اس کتاب کو میں خدا نازل کرنے والا ہوں۔ انزلنا واحد متکلم کا صیغہ ہے، انزلنا انزلتو انزلنا، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے۔ لوگوں خبر کیا ہے کہ اس قرآن کو میں خدا نے نازل کیا ہے۔ تو اللہ اس قرآن میں تو نے کیا رکھا ہے؟ اس چیز میں تو شک نہیں کہ اس قرآن کو تو نے نازل کیا ہے۔ ابھی یہ شک تو ختم ہو چکا ہے، یہ وہم تو ختم ہو چکا ہے، یہ گمان تو ختم ہو چکا ہے۔ اب اس چیز کے بارے میں عیب بھی نہیں ہے، ریب بھی نہیں ہے، وہم بھی نہیں ہے، تصور بھی نہیں ہے، خیال بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں ہے، شک بھی نہیں ہے۔ کتاب انزلنا ہو، اللہ اب شک نہیں کہ قرآن کو تو نے نازل کیا ہے۔ اللہ اس قرآن میں تو نے کیا رکھا ہے؟ دوسری خبر کے طور پہ جملہ استعمال کرتا ہے قرآن۔ اللہ فرماتی ہے مبارک، او لوگو امت محمد مصطفیٰ والے لوگو سن لو، قرآن کو نازل بھی میں نے کیا ہے، سارے جہان کی برکتیں اٹھا کے مبارک میں نے قرآن میں رکھ دی۔ یہ جملہ خبریہ دوسری خبر ہے، پہلی خبر آئی ہے کتاب، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، یہ خبر ہے۔ دوسری خبر اللہ کریم نے دی ہے، ایسے نہ سمجھنا جس طرح تورات کو نازل کیا ہے، انجیل کو نازل کیا ہے، زبور کو نازل کیا ہے، صحف موسیٰ کو نازل کیا ہے، تورات کی تختیاں بھیجی ہیں، سلیمان پیغمبر کے اوپر جو شریعت نازل کی ہے، نہیں نہیں، ان تمام کتابوں سے اس کا فرق ہے، تمام شریعتیں سے اس کا فرق ہے، تمام انبیاء کے منشور اور منہج سے قرآن کے منشور اور منہج کا فرق ہے۔ فرق کیا ہے؟ اللہ فرمایا مبارک، او محمد مصطفیٰ کی امت والو، میں خدا کو اپنی ذات کی قسم ہے، ساری جہان کی برکتیں میں نے قرآن میں جمع کی ہیں۔ اللہ ساری برکتیں بھی تو نے جمع کی ہیں، اس کو نازل بھی تو نے کیا ہے۔ کیوں نازل کیا ہے اللہ؟ یہ کس لیے کتاب تو نے بھیجی ہے، برکتیں بھی اس کے اندر رکھ دی ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں سن لو، صرف برکتیں نہیں جمع کی، جتنی بھی میری رحمت کے خزانے تھے، پوری رحمت کے خزانے میں نے قرآن میں رکھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ للمؤمنین۔ اللہ فرماتے ہیں برکت بھی میں نے اس قرآن میں رکھی ہے، اور رحمت بھی میں نے اس قرآن میں رکھی ہے، شفا بھی میں نے اس قرآن میں رکھی ہے۔ اللہ اور تو نے کیا رکھا ہے؟ فرمایا ھذا بیان للناس
وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ ہدایت بھی میں نے بند کر دی ہے قرآن میں، عزت بھی بند کی ہے قرآن میں، عظمت بھی بند کی ہے قرآن میں، فرمایا برکت بھی بند کی ہے قرآن میں، تو فرمایا ہدایت بھی قرآن میں رکھی ہے۔ اللہ اور کیا رکھا ہے؟ فرمایا پورے جہان کے اندر پہاڑ میں اتنی استقامت نہیں ہوتی جتنی اس بندے کے دل میں استقامت ہے، جس بندے کے دل میں قرآن والا ایمان ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ او لوگوں، میں نے قرآن کو بڑا ہی مضبوط بنایا ہے، اقوم بڑا صحیح بنایا ہے، اقوم بڑا قریب والا بنایا ہے، اقوم بڑا سیدھا بنایا ہے، اقوم بڑا ہی آسان بنایا ہے، اقوم بڑے خطرات سے محفوظ بنایا ہے۔ امام قرطبی نے یہ معنی کیا ہے اقوم کا، طریق اقوم، وہ کہتے ہیں اقوم اس کو کہا جاتا ہے، اس راستے کو کہا جاتا ہے جو راستہ سب سے زیادہ قریب ہو، سب سے زیادہ قریب بھی ہو، سب سے زیادہ آسان بھی ہو، اور اس راستے کے اوپر چلنے والے بندے کو کوئی خطرہ بھی۔ تو قرآن کی صفت اللہ کریم نے ذکر کی ہے، یہدی للتی ہی اقوم۔ او لوگوں، قرآن کو میں نے سیدھا راستہ بنایا ہے، فرمایا اس کے اندر شک نہیں ہے، سیدھا بھی ہے، آسان بھی ہے۔ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، بڑا آسان بنایا ہے۔ وَلَقَدْ یسرنا، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اس قرآن کو یسرنا باب تفعیل ہے، زور لگا کے ساری آسانیاں میں نے قرآن میں رکھی۔ فرمایا یہ کتاب ہے، برکتیں بھی اس کے اندر، عزتیں بھی اس کے اندر، رفعت بھی اس کے اندر، ہدایت بھی اس کے اندر، ایمان بھی اس کے اندر، استقامت بھی اس کے اندر، قوت بھی اس کے اندر، ہدایت والے طریقے بھی اس کے اندر، استقامت بھی اس کے اندر رکھی ہے، بیان بھی اس کے اندر رکھا ہے، ہدایت بھی اس کے اندر رکھی ہے، شفا بھی رکھی ہے، اور رحمت بھی رکھی ہے، اور برکت بھی رکھی ہے۔ جو بندہ بھی فرمایا قرآن کے مطابق ایمان لے کے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے ذات کی قسم ہے وہ انسان بھی بابرکت ہے اللہ کریم کے۔ یہی آیت عثمان ابن عفان نے سیکھی ہے، مبارکن لیدبروا آیاتہ، فرمایا وہ بندے بھی مبارک ہیں جو قرآن برکت والی کتاب کے اندر سے فرمایا خزانہ ڈھونڈتے رہتے ہیں، غور کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ کریم فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، او لوگو تم قرآن کو اوپر غور نہیں کرتے یا تمہارے دلوں کے اوپر تالے لگ چکے ہیں، تم غور نہیں کرتے قرآن مقدس کے اوپر۔ تیسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اور لوگوں، اگر قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نازل ہوتا تو لوگ اس میں بڑا اختلاف کرتے، اس لیے لا ریب فی، اس میں شک نہیں، اختلاف والی بات نہیں، قرآن کی آیت دوسری آیت کے مقابلے میں آ سکتی۔ چوتھے مقام پہ فرمایا افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یأت آباہم الاولین، اور لوگ اس قرآن میں غور کرو، کیوں؟ ان فی ذلک لآیات لقوم یدبرون، یہ قرآن تو میں نے بھیجا ہے عقل مند لوگوں کے لیے، فکر کرنے والے لوگوں کے لیے، غور کرنے والے لوگوں کے لیے، جو دانا اور حکیم لوگ ہیں ان کے لیے میں نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ فرمایا قرآن مقدس کو ہم نے بابرکت بنا کے نازل کیا ہے کہ فرمایا جتنے بھی خزانے اور برکتیں رحمتیں ہیں ساری اللہ فرماتے ہیں میں نے قرآن کے اندر جمع کر دی۔ تو اس لیے پیغمبر کو بھی حکم کیا دیا اللہ کریم نے، بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے پیغمبر جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے تبلیغ اس کی کر، فذکر بالقرآن
عثمان میرے پیغمبر قرآن کے ذریعے سے نصیحت کر، فذکر ان نفعت الذکریٰ، تو قرآن لوگوں کو پڑھ کے نصیحت کر، فائدہ لینے والے تو قرآن سے فائدہ لے جائیں گے، فرمایا جنہوں نے نہیں فائدہ لینا وہ اپنے نفس پہ ملامت کرے، لیکن قرآن کی شان میں فرق آ سکتا۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، میرے پیغمبر تو جبار نہیں بن کے آیا کہ ان کو منا کے چھوڑ، لیکن تو نصیحت کر تو قرآن سے، واعظ کر تو قرآن سے، تبلیغ کر تو قرآن سے، تقریر کر تو قرآن سے، تیری زندگی کا ایک ایک مشن اور منشور جو منہج ہے وہ قرآن کے علاوہ ہونا چاہیے۔ تو اس لیے عثمان ابن عفان فرماتے ہیں فَتَعَلَّمَنَا 10 آیات من القرآن، اور لوگوں ہم قرآن کی 10 آیتیں لیتے، 10 آیتیں لے کے اس کو حفظ کرتے، حفظ کرنے کے بعد فَتَعَلَّمَنَا بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ جَمِيعًا فَتَبْقَى، ہم قرآن کی 10 آیتیں لیتے، حفظ بھی کرتے، اس کا علم بھی نکالتے، اس کے اوپر عمل بھی کرتے، اس لیے ہمیں حفظ کرنے میں زیادہ دیر ہو جاتی۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ لیدبروا، تم قرآن میں غور کرو۔ تو اسی آیت کو لے کے عثمان ابن عفان فرماتے ہم 10 آیتیں لیتے، آگے نہیں جاتے تھے جب تک مکمل غور نہیں قرآن میں کر لیتے تھے۔ تو فرمایا حضرت عثمان کا تعلق قرآن سے اور قرآن کا تعلق عثمان ابن، حضرت عثمان نے بھلائی کی قرآن سے اور قرآن نے بھلائی کی حضرت عثمان سے۔ آگے تمہیں پتہ چلے گا حضرت عثمان ابن عفان کے بہت زیادہ اقوال ہیں، کوئی بھی ایسا قول خالی نہیں حضرت عثمان کا جس کے اندر قرآن مقدس کا ذکر نہ ہو۔ 2-3 قول سن لے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں لو طہرت قلوبنا، عبد الرحمن السلمی، ابو الاسود، ابو شہاب اور زر ابن حبیش، یہ 4 بڑے شاگرد ہیں عثمان ابن عفان کے، وہ چاروں ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت عثمان نے فرمایا کہ لوگو لو طہرت قلوبنا لما شبعت من کلام اللہ، او لوگو اگر دلوں کو پاک کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا اگر دلوں کو صاف کرنا چاہتے ہو تو قرآن کی طرف رجوع کرو، تو جب دل صاف ہو جاتا ہے پھر قرآن سے پیٹ بھرتا۔ دوسرا قول حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں حبب الی من الدنیا 3، اور لوگوں دنیا میں مجھے 3 چیزیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ حبب الی من الدنیا 3، 3 چیزیں مجھے دنیا میں بہت زیادہ محبوب ہے۔ کیا چیزیں؟ فرماتے ہیں پہلی چیز اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ فرماتے ہیں دنیا میں لوگوں کو بڑی محبوب چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اولاد سے محبت کرتا ہے، کوئی دولت سے محبت کرتا ہے، کوئی خاندان بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے، کوئی اپنی جاگیر جائیداد باغات محلات سے محبت کرتا ہے، لیکن میں عثمان کو دنیا میں 3 چیزیں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ حبب الی من الدنیا 3، اشباع الجیعان وکسوۃ العریان وتلاوۃ القرآن۔ پہلی چیز کیا ہے کہ کوئی بھوکا بندہ مجھے نظر آئے، جب تک میں اس کو کھانا نہ کھلا لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ وکسوۃ العریان، کوئی غریب مسکین جس کے کپڑے پھٹے پرانے ہوں، کپڑوں سے خالی ہو، جس وقت تک میں عثمان اس کو کپڑے نہ پہنا لوں اس وقت تک مجھے سکون آتا۔ وتلاوۃ القرآن، تیسری چیز کیا ہے؟ جب تک میں قرآن کی تلاوت نہ کر لوں اس وقت تک میں عثمان کو سکون۔ تیسرا قول حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں انی لاکرہ علی یاتی یوم، انی لاکرہ علی یاتی یوم لا انظر فیہ الی احد اللہ۔ اور لوگوں اسلام کے بعد میں عثمان ابن عفان کے اوپر کوئی ایسا سورج طلوع نہیں ہوا، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس دن میں اللہ کے قرآن کو دیکھ نہ لوں۔
یعنی میری زندگی کا کوئی ایسا دن خالی نہیں جس دن کے اندر میں نے قرآن کو دیکھا نہ ہو. لا انظر فیہ الی عہد اللہ، کہتے ہیں کہ میں اس دن کو ناپسند کرتا ہوں جس دن میں اللہ کریم کے عہد کو دیکھ نہ لوں، یعنی المصحف، کہ جس دن میں قرآن کی تلاوت نہ کر لوں وہ دن بھی مجھے اچھا لگتا. اور ہر وقت حضرت عثمان ابن عفان کی گود میں قرآن ہے. فَكَانَ لَا يُفَارِقُ هِجْرُهُ الْمُصْحَفَ، کبھی بھی حضرت عثمان ابن عفان نے اپنی گود سے قرآن کو جدا کیا. تو لوگوں نے پوچھا عثمان سفر میں جاتے ہو قرآن تمہارے پاس ہے، مدینے میں ہوتے ہو قرآن تمہارے پاس ہے، ہجرت کی ہے قرآن تمہارے ساتھ ہے، جدھر بھی جاتے ہو سوائے اماکن ممنوعہ کے ہر مقام کے اوپر قرآن تمہارا حرز جان ہے. فقیل لما ذالک یا عثمان، او عثمان ابن عفان، بڑے لوگ قرآن سے محبت کرتے ہیں لیکن کبھی بھی کسی آدمی نے ہر وقت اپنے پاس قرآن نہیں رکھا، تمہاری وجہ کیا ہے کہ ہر وقت قرآن تمہاری گود میں ہوتا ہے؟ حضرت عثمان جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں انہو مبارکن، انہو مبارکن جا بہی مبارکن. او پوچھنے والے اس لیے کہ یہ قرآن بھی مبارک ہے، جس کی طرف سے آیا ہے وہ بھی مبارک ہے، جس کے اوپر آیا ہے وہ بھی مبارک ہے، تو جس کی گود میں قرآن ہو اللہ اس کو بھی مبارک بناتا ہے. انہو مبارکن جا بہی مبارکن، یہ برکت والی ذات کی طرف سے آیا ہے. کون برکت والی ذات ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، برکت والی وہ ذات ہے جس نے فرقان کو نازل کیا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تبارک الذي إن شاء جعل لك خيرا فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين. یہ برکت والی ذات کی طرف سے قرآن آیا ہے، فرمایا جس کے اوپر آیا ہے وہ بھی بابرکت ہے. تو اللہ کریم کا وعدہ ہے جس نے قرآن کو حرز جان بنایا، اپنے ساتھ قرآن کو رکھا، اللہ کریم اس بندے کو کبھی بھی ضائع کرتا. تو افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے زیادہ افضل لوگ بھی اللہ کے ہاں وہ ہیں جن کے نسبت اور تعلق قرآن مقدس ہے. ایک اور قول میں حضرت عثمان ابن عفان فرماتے ہیں کہ لوگوں 10 چیزیں ایسی ہیں جن کے ضائع ہونے کا خطرہ رہتا ہے، ان کے بارے میں خیال کیا کرو. پوچھا جاتا ہے عثمان ابن عفان سے، اے عثمان بتاؤ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ضائع ہو جاتی ہیں، جن کا ضائع ہونے کا خطرہ اور خدشہ رہتا ہے؟ حضرت عثمان نے نقل کیا ہے. حضرت عثمان فرماتے ہیں پہلی چیز کیا؟ عالم لا یسأل عنہ، وہ عالم جس نے قرآن کا علم پڑھا، لا یسأل عنہ، پھر اس سے سوال نہ کیا جائے، قرآن کے علم کے بارے میں پوچھا نہ جائے، اس کے علم کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. وَعِلْمٌ لَا يُعْمَلُ بِهِ، اور دوسری چیز اس علم کا ضائع ہونے کا خطرہ ہے جس علم کے اوپر عمل نہ کیا جائے. تیسری چیز فرماتے ہیں وَرَأْيُ الصَّوَابِ لَا يُقْبَلْ، وہ لوگوں وہ جو صحیح مشورہ ہو، صحیح رائے ہو، اس کو قبول نہ کیا جائے، وہ بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. چوتھی چیز کیا ہے؟ وَخَيْلٌ لَا تُرْكَبْ، اس گھوڑے کا فائدہ نہیں ہوتا جس کے اوپر سواری نہ کی جائے. پانچویں چیز کیا ہے؟ وَصَلَاحٌ لَا يُسْتَعْمَلْ، اس اسلحے کا فائدہ کوئی نہیں جس کو استعمال نہ کیا جائے. ساتویں چیز کیا ہے؟ والقرآن لا یقرأ فی، اس قرآن کا گھر میں غلاف چڑھا کے رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں جس کو نہ پڑھا جائے نہ اس پہ عمل کیا جائے.
والقرآن لا يقرأ فیہ، گھر میں رکھنا قرآن، فرمایا اس کے رکھنے کا فائدہ کوئی نہیں، غلاف چڑھا کے اوپر رکھ دو، فرمایا نہ اس کو پڑھا جائے، نہ اس کے علم کے بارے میں سوچا جائے، نہ اس پہ عمل کیا جائے۔ قرآن کو صرف قبروں پہ پڑھنے کے لیے نہیں رکھو، قرآن کو فرمایا نظر و نیازوں کے لیے نہیں رکھو۔ قرآن کس آدمی کو فائدہ دیتا ہے؟ جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرتا ہے۔ آٹھویں چیز فرماتے ہیں وَمَالٌ لَا يُنْفَقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ مال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے جس مال کو اللہ کے راستے میں جو اللہ کے راستے میں استعمال نہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا جائے۔ آٹھویں چیز وَمَسْجِدٌ لَا يُصَلَّى فِيهِ، اس مسجد کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس کے اندر نماز نہ پڑھی جائے۔ نویں چیز کیا ہے؟ فرمایا وَعِلْمُ الزُّهْدِ فِي بَطْنِ مَن يُرِيدُ الدُّنْيَا، فرمایا علم زہد جو ہوتا ہے، جو زاہد آدمی ہوتا ہے، جب وہ دنیا کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا زہد جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ زاہد آدمی کا مطلب ہوتا ہے تارک دنیا، اللہ کریم کی طرف راغب رہے۔ جو علم زہد ہے فرمایا وہ دنیا کا ارادہ کرنے سے ضائع ہو جاتا ہے۔ دسویں چیز کیا ہے؟ وَعُمْرٌ طَوِيلٌ لَا يَتَزَوَّدُ صَاحِبُهُ فِيهِ سَفَرٌ، کہ لوگوں اس لمبی عمر کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو ضائع ہے جس عمر کے اندر اس نے زیادہ راہ کا خیال نہیں کیا، قرآن والے علم کا خیال نہیں کیا، قرآن والے عمل کا خیال نہیں کیا، اپنی موت کے لیے اس نے تیاری بھی نہیں کی، زیادہ راہ بھی اس نے جمع نہیں کیا۔ اس کی 100 سال بھی عمر ہو، لمبی عمر وہ ضائع ہو جاتی ہے جس میں زیادہ راہ تیار نہ ہو۔ یعنی کوئی بھی قول حضرت عثمان کا ایسا نہیں جس کے اندر قرآن کا ذکر۔ ایک اور قول میں حضرت عثمان فرماتی ہیں اربعۃ اشیاء ظاہرہن فضیلۃ وباطنہن فریضۃ، او لوگوں 4 چیزیں ایسی ہیں جن کے ظاہر میں فضیلت ہے اور باطن میں فرضیت ہے، جن کو ظاہر پہ عمل کرنے سے انسان افضل ہوتا ہے اور ان کا باطن دیکھو تو وہ فرض ہے۔ میں عثمان کے ہاں وہ فرمایا کیا ہے؟ ظاہرہن فضیلۃ وباطنہن فریضۃ۔ پہلی چیز عثمان ابن عفان فرماتے ہیں مخالطۃ الصالحین فضیلۃ والاقتداء بہم فریضۃ، اور لوگوں صالحین لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا، صالحین لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہنا یہ فضیلت کا باعث ہے، اور ان کی پیروی کرنا یہ میں عثمان کے نزدیک فرض ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ فَضِيلَةٌ وَالْعَمَلُ بِهِ فَرِيضَةٌ، اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ فضیلت ہے، اس پہ عمل کرنا وہ فرض ہے۔ تیسری چیز فرماتے ہیں وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ فَضِيلَةٌ وَاتِّخَاذُ الْوَصِيَّةِ فَرِيضَةٌ، اور کسی بیمار آدمی کی تیمارداری کرنا، بیمار پرسی کرنا، اس کی عیادت کرنا، اس کی مرض کے بارے میں پوچھنا، اس کو حوصلہ دینا یہ فضیلت کا باعث ہے، اور اس سے وصیت لینا یہ فرضیت کا باعث ہوتا ہے۔ چوتھی چیز فرماتے ہیں وزیارت القبور فضیلت والاستعداد للموت فریضۃ، موت کو یاد کرنے کے لیے کسی قبر کی زیارت کرتے ہو تو یہ فضیلت کا باعث ہے، لیکن والاستعداد للموت فریضۃ، ہمیشہ اپنے جسم کو موت کے لیے تیار رکھ، یہ تیرے اوپر فرض ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ میلے قوالیوں کے لیے زیارت کرنا، فرمایا نہیں، یہ تو نبی علیہ السلام نے منع کیا۔ میلے قوالے، یہ نظریں نیازیں چڑھاوے، فرمایا یہ عرس، یہ سارے شریعت کے خلاف ہے، اس لیے قبروں کی زیارت نہیں کرنا۔ قبروں کو زیارت کرنا کس لیے؟ لِتُذَكِّرَكُمُ الْمَوْتِ، موت کو یاد کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کر۔
ایسے کسی میلے عرس قوالی میں جانا یہ تو بدعتی آدمی کا تعاون ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا من وقر صاحب بدعت فقد عان علی حدم الاسلام، جو کسی بدعتی کا تعاون کرتا ہے وہ بھی اسلام کی دیواروں کو گراتا ہے۔ تو قبروں کی زیارت کرنا، فرمایا کیوں؟ لتذکرکم الموت، موت کو یاد کرنے کے لیے قبر کی زیارت کرنا یہ فضیلت کا باعث ہے، اور اپنے جسم کو ہمیشہ فرمایا موت کے لیے تیار رکھنا یہ میں عثمان کے ہاں فرض ہے۔ تو اس لیے حضرت عثمان ابن عفان نے اسی آیت کو لیا ہوا ہے۔ تو کوئی بھی قول ایسا حضرت عثمان کا نہیں جس کا تذکرہ قرآن میں نہ ہو، یعنی کہ ہر چیز جو ہے اس کا تذکرہ، جو بھی قول ہے حکمت والی بات ہے اس کے اندر قرآن مقدس کو ضرور لے کے آئیں، حتیٰ کہ آخر ٹائم کے اوپر بھی۔ یہ واحد صحابی ہے جنہوں نے پورا قرآن، عارض القرآن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل وفاتہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے پہلے پورا قرآن حضرت عثمان نے نبی علیہ السلام کو سنایا ہے۔ یہ ایک ہی صحابی ہے جس نے پورا قرآن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا ہے۔ حافظا لکتاب اللہ، فرمایا کاتبا للوحی، قرآن کا حافظ بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ غزوات میں شریک نہیں ہوئے تھے، سوائے غزوہ بدر کے حضرت عثمان تمام تر غزوات کے اندر شریک ہوئے، لیکن کچھ ایسے غزوات ہیں جن میں لڑائی نہیں ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر خلیفہ چھوڑ کے گئے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کو۔ دو غزوات کے اندر نبی علیہ السلام نے نائب بنایا حضرت عثمان کو جن غزوات میں لڑائی نہیں ہوئی، اور ایک غزوہ بدر میں حضرت عثمان کو پیچھے چھوڑ کے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بدر گئے اور وہاں پہ بدر میں تو لڑائی ہوئی۔ حضرت عثمان ابن عفان کے اوپر کچھ لوگوں نے یہی اعتراض کیا، لیکن اس کا جواب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیا، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کو ذکر کیا کہ لوگوں، جس وقت قرآن نازل ہوا میں سب سے پہلے استجبت للہ ولرسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا۔ پچھلے جمعے پہ ذکر ہو چکا ہے کہ چوتھے آدمی حضرت عثمان جو ایمان لے کے آئے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت زید ابن حارثہ کے بعد حضرت عثمان ابن عفان جو ہے وہ ایمان لے کے آئے۔ تو فرمایا میں نے قرآن کے اوپر ایمان لے کے آیا، نبی کے اوپر ایمان لے کے آیا، وہاجرت ہجرتین الاولیین، اور پہلی دو ہجرتوں میں شریک ہوں، ونلت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دامادی کا شرف ہے میں عثمان ابن عفان کو۔ غزوہ بنی عطفان کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 400 صحابہ کرام کو تیار کیا کہ قبیلہ بنی غطفان والے لوگوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن عفان بھی ساتھ تیار ہوئے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی ابتدائی زمانہ ہے، مدینہ کے اندر اس آدمی کو چھوڑ کے جانا ہے جس آدمی کا اثر ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے دیکھا حضرت عثمان ابن عفان کو، فرمایا عثمان اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے محروم نہیں کرے گا، لیکن تم میں محمد کے خلیفہ ہو مدینہ منورہ میں۔ تو مدینہ میں جو غزوہ غطفان ہوا ہے اس میں حضرت عثمان کو خلیفہ بنا کے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 400 صحابہ کو لے کے نکلے، ذی قصہ کے مقام کے اوپر بنی سالبہ کا ایک آدمی، جبار نامی ایک آدمی ملا۔ وہ کہتا ہے اللہ کے نبی وَلَا يُلَاقُوكَ، آپ بنی غطفان والوں کو مل نہیں سکتے، ان لأن سمعوا خبر مسیرک حربوا علی رؤوس الجبال، اللہ کے پیغمبر جب انہوں نے آپ کے بارے میں خبر سنی ہے وہ سارے لوگ جو ہیں پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چلے گئے ہیں۔ وَأَنَا سَائِرٌ مَعَكَ یا رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، مجھے پتہ ہے وہ کن پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرک آدمی کو میں محمد ساتھ لے جا سکتا،
جس کے دل میں شرک ہو وہ میں محمد کی جماعت میں جا نہیں سکتا۔ اس کو اسلام کی دعوت دی ہے، بنو سالبہ کا آدمی ہے، اس نے وہاں پہ کلمہ شہادت کی گواہی دی ہے۔ نبی علیہ السلام نے جس وقت مسلمان ہوا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملا دیا، فرمایا علی باقی جو احکام اسلام کے ہیں اس کو بتاؤ۔ پہنچے لیکن وہ بنی غطفان والے لوگ ملے نہیں ہیں۔ 11 دن نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے باہر رہے ہیں لیکن لڑائی نہیں ہوئی، وہ لوگ بھاگ گئے۔ نبی علیہ السلام صحابہ کو لے کے واپس آ گئے۔ یہ ایک مقام تھا، اس مقام کے اوپر نبی علیہ السلام نے خود خلیفہ مدینہ میں مقرر کیا عثمان ابن عفان کو۔ دوسرا غزوہ آتا ہے غزوہ ذات الرقاع کے اندر، پھر نبی علیہ السلام یہ قبیلے غطفان اور بنو انمار والے جو قبیلے ہیں انہوں نے مدینے کے اوپر حملہ کرنے کے لیے خبر بھیج دی۔ نبی علیہ السلام نے پھر دوسری مرتبہ 400 صحابہ کرام کو تیار کیا، پھر حضرت عثمان نکلنے کے لیے تیار ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا استخلف عثمان فی المدینہ، او عثمان ابن عفان میں محمد کی امامت بھی تیرے حوالے، میں محمد کا مدینہ بھی تیرے حوالے، میرا نظام بھی تیرے حوالے، جتنا بھی انتظام ہے مدینے کا عثمان تیرے حوالے ہے۔ اللہ تمہیں اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کریم نے حکم دیا آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ۔ وہ لوگوں ساری دنیا کو چھوڑو، محمد کا حکم چھوڑ سکتے؟ امرا بالبقاء فی المدینہ، نبی علیہ السلام نے حکم دیا حضرت عثمان کو مدینہ میں رہنے کے لیے۔ پھر نبی علیہ السلام آدمیوں کو لے کے مقام سرار کے اوپر پہنچے ہیں، لیکن اس جنگ میں بھی اس غزوے میں بھی لڑائی نہیں ہوئی۔ اس مقام پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو صلاۃ خوف پڑھا کے مقام سرار سے 15 دن کے بعد نبی علیہ السلام واپس مدینہ میں آئے۔ مدینہ میں آ کے دیکھے تو نظام کے اندر بھی فرق نہیں آیا، امامت کے اندر بھی فرق نہیں آیا۔ جتنا بھی نظام ہے صحابہ کرام کو پورے نظام کو حضرت عثمان ابن عفان نے سنبھالا نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر۔ تو یہ 2 مقام ایسے ہیں جس کے اندر لڑائی نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام نے مدینہ میں خلیفہ مقرر کیا عثمان ابن عفان کو۔ تیسرا مقام آتا ہے بدر والا۔ بدر کی لڑائی رمضان المبارک کے مہینے میں ہوئی۔ حضرت عثمان ابن عفان 5 نبوی کو نبوت کے 5ویں سال کو حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے، وہاں سے پھر مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے واپس حضرت عثمان مکہ میں آئے ہیں، پھر مکہ سے دوبارہ ہجرت کر کے مدینہ الرسول میں گئے ہیں۔ تو وہاں پہ جا کے 2 ہجری کا واقعہ ہے، بدر کے اندر نبی علیہ السلام نے اعلان کیا وہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے لوگوں اس کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے۔ بدر کے مقام کے اوپر جانے کے لیے تیاری کی ہے۔ حدیث کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، لما خرج المسلمون وسار عثمان ابن عفان محمد کے لشکر میں سب سے آگے آگے چلتا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا رسلک یا عثمان، اے عثمان ٹھہر جا۔ ادھر سے حضرت رقیہ بنت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت رقیہ فکانت مریضتاً فی مرض الحسبۃ ولزمت الفراش۔ فرمایا حضرت رقیہ بنت محمد کو خسرے جیسی مرض آئی ہے، بیمار ہوئی ہیں، ولزمت الفراش، وہ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتی۔ نبی علیہ السلام نے چلتے ہوئے لشکر سے عثمان ابن عفان کو آواز دی ہے، فرمایا او میرے عثمان، بے محمد کی بیٹی بیمار ہے اور تیری بیوی بیمار ہے رقیہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اجر سے محروم نہیں کرتا عثمان، تو گھر میں رہے۔ امرا ببقاء الی زوجتہ رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، امرا حکم دیا نبی علیہ السلام نے کہ اے عثمان مدینہ میں رہ حضرت رقیہ کی تیمارداری کے لیے، اللہ کریم تجھے بدر والے اجر سے محروم نہیں کرے گا۔ لیکن حضرت عثمان فرماتے ہیں لوگوں مجھے قسم ہے خدا کی میں دل کے اندر سے راضی نہیں تھا رکنے کے لیے، لیکن جب محمد کا حکم آیا ساری دنیا بھی مجھے کہتی میں جانے کے لیے راضی نہیں تھا۔
تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ عثمان تو رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں رک جا۔ حضرت رقیہ کی بڑی بہن حضرت زینب بنت محمد وہ ابھی تک مکہ معظمہ میں ہے، وہ مدینہ میں نہیں پہنچی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مع اصحابہ الی بدر۔ نبی علیہ السلام 12 رمضان ہفتہ کے دن مدینہ منورہ سے نکل گئے صحابہ کو لے کے مقام بدر کی طرف، جو مدینہ منورہ سے 140 کلومیٹر دور ہے۔ چند اونٹ ہیں، چند گھوڑے ہیں، لشکر لے کے نبی علیہ السلام بدر کی طرف روانہ ہوئے۔ ادھر نائب بنایا ہے حضرت عثمان ابن عفان کو۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں میری جو بیوی حضرت رقیہ بہت زیادہ بیمار ہے، ابھی 9 دن گزرے ہیں۔ حضرت رقیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کی بھی ہمت نہیں، وَلَزِمَتِ الْفِرَاشِ بستر کے اوپر لازم ہوئی ہیں۔ آخری ٹائم آیا ہے، وَاشْتَدَّ الْمَرَض مرض بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ بڑی بہن بھی پاس نہیں، محمد الرسول اللہ جو والد ہیں وہ بھی پاس نہیں۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں فَكُنْتُ وَاقِفًا میں دل کے اندر بڑا پریشان ہوں کہ کہیں ایسا معاملہ نہ ہو کہ میرا دامادی والا تعلق جو خاندان نبوت سے ہے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو فرماتے ہیں حضرت عثمان دل کے اندر بھی بڑے پریشان ہیں۔ فطاف علیہ الموت ادھر موت کا وقت بھی قریب ہے حضرت رقیہ کا۔ نبی علیہ السلام مقام بدر کے اوپر ہیں۔ فطاف علیہ الموت موت کا وقت قریب ہے۔ لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون موت تو ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتی، چاہے نبی ہو یا نبی کی اولاد ہو، کوئی ولی بھی ہو۔ الموت یاتی بغتتاً موت تو اچانک آنے کا نام ہے۔ الموت مفرق الاحباب والامہات مفرق الآباء والاخوۃ والاخوات موت خیال نہیں کرتی کہ اس کا باپ موجود ہے، اس کی اولاد موجود ہے، اس کے بھائی اور بہن موجود ہیں یا کہ نہیں موجود۔ فرمایا موت خیال نہیں کرتے، موت کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ ہر کسی کے اوپر موت آنی ہے، موت سے کوئی بندہ بچ سکتا۔ تو حضرت عثمان فرماتے ہیں فطاف علیہ الموت حضرت رقیہ کے سر کے اوپر موت نے چکر لگانا شروع کر دیے۔ آخری ٹائم میں رقیہ بنت محمد کا ایک خواہش کرتی ہیں، ایک تمنا کرتی ہیں۔ حضرت رقیہ فرماتی ہے یا عثمان تتلہف عن رؤیت ابیہا وزینب اختہا فی مکہ۔ او عثمان ابن عفان میرے اوپر ابھی سختی کا ٹائم ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے والد محمد کا چہرہ ایک نظر دیکھ۔ وَهِيَ تَتَلَهَّفُ عَنْ رُؤْيَةِ أَبِيهَا وَعَنْ رُؤْيَةِ أُخْتِهَا زینب۔ او عثمان میرا دل کرتا ہے میرے اوپر اب آخری ٹائم ہے، سختی کا وقت ہے، مجھے یقین ہے جتنی بھی سختی ہو میں محمد کا چہرہ ایک نظر دیکھ لوں میری سختی ختم ہو جائے گی، مجھے سارے غم بھول جائیں گے۔ تَتَلَهَّفُ عَنْ رُؤْيَةِ أَبِيهَا او عثمان کیا ہو سکتا ہے کہ مجھے محمد کا چہرہ دکھا دو، میں نبی کا چہرہ بھی دیکھوں۔ وزینب اختی فی مکہ اور میری بہن زینب جو ہے وہ مکہ میں ہے۔ کتنا زمانہ گزر گیا ہے میں نے اپنی بہن کو دیکھا نہیں، کہاں مکہ ہے، کہاں حبشہ ہے، پھر مکہ ہے، پھر مدینہ ہے۔ 2 سال مجھے گزر گئے میں نے اپنی بہن کو دیکھا نہیں۔ عثمان کیا ہو سکتا ہے رؤیت اختہا زینب۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویرنو فی دموعہ
آنکھوں کے اندر سے آنسو خشک نہیں ہوتا کہ وصیت ہے رقیہ بنت محمد کی، محمد کے خاندان کی وصیت ہے، ہائے کوئی ایسا وقت ہو میں وصیت پہ عمل کر سکوں۔ لیکن باپ محمد کریم تو وہ ہے جو اولاد کا خیال نہیں کیا، لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کریم کے قرآن کے لیے 140 کلومیٹر سفر کر کے مقام بدر پہ پہنچے ہوئے ہیں، وہاں سے واپس لانا بھی ناممکن ہے۔ زینب بنت محمد 450 کلومیٹر دور مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ میں، اس کو لانا بھی ناممکن ہے۔ ابھی موت سر کے اوپر ہے، اسی غم کی وجہ سے آ کے، اسی تکلیف کی وجہ سے آ کے وَيَرْنُو عَنْ دُمُوئِهِ فِي الْأَلَمِ وَالْحُزَنِ، حضرت عثمان ابن عفان بڑے پریشان۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں بس تھوڑا سا وقت گزرا ہے، سوائے رونے کے سوائے غم کے میرے دل میں اور کچھ نہیں آتا۔ فرمایا تھوڑا سا وقت گزرا ہے، وَوَدَّعَتْ وَفَارَقَتْ رُوحَهَا فَقَالَتْ أَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَلَمْ تَرَ أَبِيهَا۔ فرمایا یہ خواہش لے کے دل میں چلی گئی، روح پرواز کر گئی، نہ محمد نے بیٹی کو دیکھا، نہ بیٹی نے باپ کو دیکھا ہے، نہ حضرت زینب کو دیکھ سکی ہے۔ یہ خواہش لے کے حضرت رقیہ دنیا سے چلی گئی ہیں۔ کہتے دوسرے دن جنازہ ہوا، دفنا کے لوگ جنازے کے بعد واپس آتے ہیں، فجاء زید بن حارثہ، ہم بقیع سے نکل رہے ہیں دفن کر کے حضرت رقیہ بنت محمد کو، ادھر سے زید بن حارثہ آتا ہے، بدر سے واپس آ رہا ہے، آ کے اس نے خوشخبری دی ہے یبشر المسلمون بقتل المشرکین واسر ابطالہم۔ زید بن حارثہ نے آ کے خبر دی ہے لوگوں کہ مشرکوں کو قتل کیا گیا ہے، 70 بڑے بڑے کافروں کو قید کر لیا گیا ہے، 70 جہنم رسید ہو گئے ہیں۔ حضرت عثمان نے کان لگائے کہ محمد کی حالت کے بارے میں ابھی خبر دیتا ہے، یہ خبر دے کہ وَيُبَشِّرُ بِسَلَامَةِ رَسُولِ اللَّهِ، اس کے بعد پھر اس نے بشارت دی ہے کہ لوگوں اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ ٹھیک ہیں، ان کو کوئی تکلیف نہیں آئی۔ قد اقبل، صحابہ کرام دوڑ گئے مدینے سے باہر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا جائے، باہر جا کے قد اقبل ناقۃ رسول اللہ، باہر پہنچ کے صحابہ کرام جو ہیں جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو پکڑ کے لے آئے۔ نبی علیہ السلام کو خبر پہنچی ہے، فخرج الی بقیع، نبی علیہ السلام سیدھا بقیع میں گئے ہیں، بقیع میں جا کے دعائے مغفرت بھی کی ہے، واپس آ کے دیکھتی ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان بہت زیادہ پریشان ہیں، بڑے غم زدہ رہتے ہیں۔ ایک دن کا وقت آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان کیوں پریشان ہو؟ فرمایا اللہ کے نبی میں رقیہ کے جانے کی وجہ سے زیادہ پریشان نہیں، پریشانی تو مجھے یہ ہے کہ جو میرا دامادی والا تعلق تھا خاندان نبوت سے وہ ٹوٹ گیا ہے۔ اللہ کے پیغمبر میں تو خاندان نبوت کے ساتھ جو محبت اور الفت اس وجہ سے تھی وہ تو آج ختم ہوئی۔ اللہ کے پیغمبر آپ نے فرمایا لا تحزن عثمان غم نہیں کر، یہ 2 ہجری کا واقعہ ہے، 3 ہجری ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے۔ تو پھر حضرت عثمان ابن عفان ایک دن گزر رہے ہیں، پریشانی کی حالت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تعال یا عثمان، او عثمان ادھر آ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیرت عثمان کے اندر بھی یہ روایت ہے، ابن ماجہ کے اندر بھی یہ روایت ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رأینا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقف عند باب المسجد فقال یا عثمان، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے دروازے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں، تو حضرت عثمان کو بلایا ہے، فرمایا فقال یا عثمان، او عثمان ادھر قریب آ میں محمد کے، ان ھذا جبریل، او عثمان یہ دیکھ جبریل
کھڑا ہے، اخبرنی، جبریل نے مجھے خبر دی ہے۔ کس چیز کی؟ اللہ کے پیغمبر خبر دی ہے۔ فرمایا خبر یہ دی ہے، ان اللہ قد زوجک ام کلثوم بمثل صداق رقیہ و بمثل صحبتها۔ او عثمان، یہ جبریل کھڑا ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے اللہ کریم نے تیری شادی ام کلثوم کے ساتھ کر دی۔ فرمایا یہ جبریل ہے، اس نے مجھے خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری شادی ام کلثوم جو دوسری بیٹی ہے اس کے ساتھ کر دی، اور مہر بھی اتنا جتنا حضرت رقیہ کا ہے۔ اور اسی طریقے سے چلنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے تیری شادی کر دی ہے۔ تو جس کی شادی خدا کرے، کیا اس کے ایمان میں شک ہو سکتا ہے؟ جو پھر اس کے اوپر نقص نکالے یا طعن کرے، پھر اس کے خود اپنے ایمان میں شک ہے، لیکن حضرت عثمان کے مقام میں فرق آ سکتا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اور بیٹی کو بھی حکم دیتے ہیں کہ عثمان سے بھلائی کرو۔ حضرت رقیہ کی شادی کے بعد چند دن گزرے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام گئے گھر میں، تو حضرت رقیہ حضرت عثمان کا سر مبارک پکڑ کے دھو رہی تھی پانی کے ساتھ۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنتہ وہی تغسل راس عثمان۔ حضرت عثمان ابن عفان کا وہ سر مبارک دھو رہی ہیں۔ ساری دنیا کے ولی اور صالح مل جائیں، ساری دنیا کے امام پیر محدث مل جائیں، عثمان کے سر سے جو پانی کا قطرہ میل کچیل والا زمین پہ گرتا ہے اس کا بھی مقابلہ ہو سکتا؟ یہ صحابی رسول ہے، پیغمبر کا داماد ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں داخل ہوئے وہی تغسل راس عثمان۔ حضرت رقیہ عثمان کا سر مبارک دھوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا احسنی یا بنیا، احسنی یا بنیا الی ابی عبداللہ فانہ اشبہ اصحابی بی خلقا۔ او میری بیٹی رقیہ، بنیا تو میری پیاری بیٹی، او میری پیاری بیٹی رقیہ، عثمان کے ساتھ بھلائی کیا کر۔ ابی عبداللہ جو حضرت عثمان کی کنیت ہے، فرمایا اس کے ساتھ بھلائی کیا کر۔ وجہ کیا ہے؟ ایک تو تیرا خامد ہے، لیکن اس وجہ کو یہاں پہ ذکر نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کیوں احسان کیا کر، کیوں بھلائی کیا کر، کیوں اچھا سلوک کیا کر؟ اس لیے فَإِنَّهُ اشبہ اصحابی بی خلقا۔ او میری بیٹی، میرے صحابہ میں سے سب سے زیادہ میں محمد کے اخلاق کے مشابہ ہے تو عثمان ابن عفان۔ اشبہ اصحابی بی خلقا، سب سے زیادہ میں محمد کے اخلاق کے مشابہ ہے تو عثمان، میری بیٹی اس کے ساتھ بھلائی کیا کر۔ پھر حضرت ام کلثوم کے 3 دن نکاح کے بعد، ربیع الاول میں نکاح ہوا ہے، جمادی الاول میں رخصتی ہوئی ہے۔ رخصتی کے 3 دن بعد نبی علیہ السلام نے جا کے حضرت ام کلثوم سے پوچھا یا بنیتو کیف وجدت بالک یا ابنتی، او میری بیٹی اپنے خامن کو کیسے پایا ہے؟ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں ھذا خیر بال، اللہ کے پیغمبر عثمان سے بڑھ کے اچھا خامن کوئی نظر آتا؟ تو قرآن مقدس، عثمان نے قرآن سے بھلائی کی ہے، ہر وقت قرآن کو پاس رکھتا ہے، قرآن کو چھوڑتا۔ تو اللہ کریم نے عثمان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کی ہے، سورۃ نحل 14واں سپارہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا لنبوئنہم فی الدنیا حسنہ ولأجر الآخرۃ اکبر لو کانوا یعلمون۔ وہ لوگوں جن لوگوں نے ظلم بھی برداشت کیے، اس کے بعد پھر ہجرت بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی اچھا دے گا، آخرت میں بھی بہت بڑا اجر ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اکبر، دنیا میں بھی بلائی ہے، آخرت میں اکبر، اتنا بڑا اجر ہے، اس اجر تک کوئی بندہ پہنچ سکتا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے حبشہ کی طرف، تو حبشہ کی طرف 100 آدمی کا قافلہ تھا، اور سردار ہے حضرت عثمان ابن عفان۔
دوسرے قافلے کا سردار ہے عثمان ابن مدعون۔ تو اس کے بارے میں اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنہوں نے مصیبتوں کے بعد ہجرت کی، ایمان کے فوری بعد، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ان کو سب سے اچھا ٹھکانہ دے گا، اور موت کے بعد بھی آخرت کا بھی اجر ان کے لیے سب سے بڑا ہے۔ تو حضرت عثمان اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگو ہاجرت ہجرتین الاولیین، دو ہجرتوں میں محمد الرسول اللہ کا صحابی شریک ہوں۔ جو پہلے میں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر واپس مکہ آیا، مکہ سے پھر دوبارہ مدینے کی طرف ہجرت کی ہے۔ تو ان دو ہجرتوں میں حضرت عثمان ابن عفان اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو ہے انہوں نے ہجرت کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بشارت جو ہے نازل کی۔ باقی تمام غزوات میں حضرت عثمان ابن عفان شریک ہیں سوائے غزوہ بدر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر بیت اللہ کا حج کر رہے تھے، مصر سے ایک آدمی آیا، اس نے سوال کیا۔ کچھ لوگ تنقیص کرتے ہیں، طعن کرتے ہیں، آ کے پوچھتا ہے من ہؤلاء الناس، یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا یہ قریشیوں کے بڑے بڑے لوگ ہیں۔ کہتا من شیخہم، ان کا بڑا کون ہے، شیخ کون ہے؟ تو لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف اشارہ کیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کو کیا پوچھ رہا ہے؟ کہتا ہے انشدک اللہ بحرمت ھذا البیت اخبرنی یا ابن عمر۔ او عبداللہ ابن عمر، تجھے بیت اللہ کے خدا کی قسم ہے، ایک سوال میں تجھ سے کرتا ہوں، مجھے اس کے بارے میں صحیح جواب دے۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں ہاں کیا سوال ہے تیرا؟ وہ کہتا ہے بتا اے عبداللہ ابن عمر، هل فر عثمان من غزوة احد فقال نعم، هل تغیب من بدر فقال نعم۔ وہ سوال کرتا ہے فقد غاب عن بیت الرضوان، تین باتیں اس نے کی۔ کہتا عبداللہ ابن عمر مجھے بتا کہ غزوہ احد سے حضرت عثمان بھاگ گئے تھے، حضرت جو مورچہ چھوڑ گئے تھے؟ فرمایا ہاں۔ کہتا ہے بدر میں غائب تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ہاں۔ تیسرا کہنے لگا کہ بیت رضوان میں شریک نہیں تھے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ہاں۔ یہ سن کے اللہ اکبر کا وہ مصری نعرہ لگا کے جانے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں تعال ابین لک یا اجہل، او جاہل آدمی ذرا واپس تو آ۔ تو حضرت عثمان پہ تنقیص کرنا چاہتا ہے، اس لیے میں عبداللہ ابن عمر سے تصدیق کرواتا ہے واپس آ، میں تیرے سامنے واضح کر دوں، تجھے حقیقت کا پتہ کوئی نہیں، سوال تو نے کیے، جواب میں عبداللہ ابن عمر سے سن۔ پہلا تیرا سوال تھا کہ حضرت عثمان ابن عفان احد سے غائب ہو گئے، احد والے غزوے سے بھاگ گئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں ظالم آدمی، تنقیص کرنے کا کوئی ادارہ تو ہوتا ہے، کیسے تو تنقیص کرتا ہے؟ حضرت عثمان پہ بھاگے نہیں ہیں، 40 آدمی نبی علیہ السلام نے جبل رمات کے اوپر کھڑے کیے تھے، لیکن فرمایا جس وقت فتح ہوئی یہ پہاڑ سے صرف نیچے اترے ہیں، بھاگے۔ اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا اوپر رہنا ہے، لیکن فتح ہوئی غلط فہمی کی وجہ سے آ کے یہ لوگ نیچے اتر گئے تھے۔ فرمایا بھاگے نہیں ہیں، تو ایسے تیرے ذہن میں یہ دماغ خراب نہ ہو کہ عثمان کے اوپر تو تنقیص کرے۔ پھر حضرت عثمان جا کے احد پہاڑ کے اوپر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسبت احد علیک نبی و صدیق و شہیدان، احد رک جا، تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، 2 شہید ہے۔ ان 2 شہیدوں میں عثمان تھا یا کہ نہیں تھا؟ فرمایا عثمان بھاگا نہیں ہے، پہاڑ سے نیچے اترے۔ تو اللہ کریم نے اس 40 صحابہ کے بارے میں فرمایا عفا اللہ عنہم، اللہ کریم نے ان کو معاف کیا ہے، تو کون ہے جو عثمان کے اوپر اعتراض کر سکے؟ تو دوسرا تو کہتا ہے کہ حضرت عثمان بدر میں شریک نہیں تھے، وہ کہتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود حضرت عثمان کو حکم دیا تھا مدینہ میں رہنے کے لیے، لیکن بخاری میں روایت ہے عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں جس وقت واپس آئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان لک اجر رجل من شاہد بدرا وسہمہ، او عثمان ابن عفان تیری فضیلت اتنی ہے کہ تو بدر میں شریک نہیں، تیرا مقام اللہ کریم نے بدری لوگوں میں لکھا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ نبی علیہ السلام نے حضرت عثمان کے لیے اجر کی ضمانت نہیں دی اور حضرت عثمان کے لیے مال غنیمت سے حصہ مقرر نہیں کیا۔ تو بخاری میں یہ روایت ہے عبداللہ ابن عمر سے، تو وہ چپ ہو گیا۔ تیسرا کہتا ہے تو نے پوچھا تھا کہ بیت رضوان سے حضرت عثمان غائب ہے، وہ کہتا ہے تجھے پتہ ہے کہ بیت رضوان ہوئی کس لیے؟
مکہ کے لوگوں کے اندر سب سے زیادہ عزت والا شخص ہے حضرت عثمان ابن عفان۔ تو لوگوں نے مشورہ دیا اللہ کے پیغمبر عمرے کی اجازت کے لیے حضرت عثمان ابن عفان کو بھیجو، تو نبی علیہ السلام نے تو بھیجا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قام مقام یدہ، نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے تشبیہ دی ہے عثمان ابن عفان کے ہاتھ کو، تو فرمایا وہ بیعت تو لی ہی حضرت عثمان کے لیے گئی تھی، تو کیسا تو کہتا ہے؟ پھر اس نے کہا مجھے پتہ نہیں تھا، میں نے تو بس سنی سنائی بات کی تھی، سنی سنائی باتوں کے اوپر یقین نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر نے اس کو جانے نہیں دیا، کہیں یہ باہر جا کے یہ نہ کہے کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہاں واقعی وہ غائب ہوئے ہیں۔ تو اس طرح کی جو لوگ تنقیص کرتے ہیں حضرت عثمان ابن عفان کی، اس کی کوئی حقیقت، تو جس کی شان اللہ بیان کرے اس کے مقام میں کوئی فرق ہو سکتا، باقی انشاءاللہ آئندہ جو